السلام علیکم۔ قرآن مجید کی پہلی سورت یعنی سورہ فاتحہ اس فطرت کا بیان ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر فطرت پر کھڑا رہے اور اپنے تعصبات سے اوپر اٹھ جائے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک ایسی کائنات میں وہ کھڑا ہے جہاں پر ہر طرف نعمتوں کے انبار ہیں، مہربانیاں ہیں، عنایتیں ہیں، اور ایک خالق کی وہ شفقتیں ہیں جن کی بنا پر اس دنیا میں، اس کائنات میں جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے جہنم ہے، قاتل ہے، ایک گویا کہ اس جہنم میں جنت ہے، اور اس قاتل کائنات میں ایک ماں ہے جو دھرتی کی شکل میں انسان کی پرورش کر رہی ہے۔ دوسری حقیقت جو انسان پر آشکارا ہوتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو زندگی ہے اتنی بامعنی ہے کہ اسے اس طرح ختم نہیں ہونا چاہیے جس طرح وہ موجودہ دنیا میں ختم ہو رہی ہے۔ اس بات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ایک دنیا نئی قائم ہو جہاں پر انسانوں کا حساب کتاب ہو، نیک لوگوں کو اجر دیا جائے اور بدکاروں کو سزا دی جائے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ انہی حقائق کا بیان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کا بیان ہے، اس دعا کا بیان ہے کہ اب ہم اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اے رب جو تیری پسند کا راستہ ہے، جو ہمیں تیرے انعام سے آخرت میں نوازے اور تیرے غضب سے اور تیری ناراضی سے اور گمراہی سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اس کے بعد جو قرآن مجید اصلاً شروع ہوتا ہے، یہ تو گویا کہ پریفیس ہے قرآن مجید کا، کہ قرآن مجید اصل میں اسی ہدایت کا بیان ہے۔ تو قرآن مجید جب شروع ہوتا ہے تو اس میں شروع میں چند کمال کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس میں سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی کہ لا ریب فیہ، یعنی یہ جو کلام تمہارے پاس آیا ہے یہ کلام الہی ہے، اور اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی بات، یہ ہے وہ بنیادی تصور جو قرآن مجید دیتا ہے کہ کسی قسم کا شک اگر ذہن میں ہے، دل و دماغ میں ہے، تو اسے نکال دو اور اس بات کو سمجھ لو کہ اس کتاب کے ذریعے سے آسمان و زمین کا پروردگار تم سے مخاطب ہو چکا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ باعتبار نتیجہ ایک انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، جو اس کی عظمت ہے کہ بڑے بڑے فرشتے اس کے حضور، قرآن مجید خود بیان کرتا ہے کہ رسائی کے لیے 50,000 برس لگتے ہیں، اور ہر فرشتہ، ہر مخلوق یہ اعزاز حاصل نہیں کر سکتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کریں۔ وہ بلند ہستی، وہ عظیم رب انسانوں سے مخاطب ہو گیا ہے، اور وہ ہم سے کلام کر رہا ہے، اور وہ یقین دہانی سے آغاز کرا رہا ہے کہ اس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ تو قرآن مجید اصل میں اللہ تعالیٰ کی یہ غیر معمولی عنایت ہے کہ اس نے انتہائی بلند اور اعلیٰ ہستی ہونے کے باوجود مجھے اور آپ کو خطاب کیا ہے۔ تو یہ وہ پہلی چیز ہے جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، اور اس پہلو سے ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ قرآن مجید کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، یہ بالیقین وہ راستہ ہے جو فلاح کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک ہدایت آ گئی ہے۔ اور قرآن مجید نے دوسرے مقامات پر اس طرح بیان کیا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں اس پہ خوشیاں مناؤ، سیلیبریٹ کرو، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم جمع کرتے ہو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر چیز ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنت کا وہ راستہ بتاتا ہے، جنت کی منزل کی وہ راہ بتاتا ہے جہاں پر ابدی خوشیاں ہیں، ابدی لذتیں ہیں، جہاں کوئی خوف ہے، نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ دکھ ہے، نہ پریشانی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی اہمیت ہے، اور ہر مسلمان کو قرآن مجید کی اس اہمیت کو اپنے ذہن میں، دل و دماغ میں ہمیشہ تازہ رکھنا چاہیے۔